بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیم دراصل عرب کے مشہور پکوان حریز کی ہندوستانی شکل ہے۔ عربی پکوان کی پہلی معلوم کتاب کتاب الخبیث جو 10ویں صدی عیسوی میں محمد المظفر سیار نے مرتب کی تھی کے مطابق حریز بغداد کے محلات میں امراء اور رؤساء کی ایک مرغوب غذا تھی۔ عرب سے حریز ایران اور اس سے آگے توران میں عام ہوئی۔ 7 مختلف اقسام کے اناج اور گوشت کے اس لذیذ مجموعے کو ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے عرب تاجروں نے متعارف کروایا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہندوستانی مصالحوں کا ذائقہ شامل ہونے لگا۔ شمالی ہند میں اس کا رواج شہنشاہ ہمایوں کی ایران سے واپسی کے بعد شروع ہوا اور دور اکبری میں اسے شہرت ملی۔ اس کے بعد حلیم کو ملک کے مختلف ریاستوں میں بادشاہوں اور وزراء اور نوابوں کی خاص ڈش کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بننے والا کھچڑا بھی حریز ہی کی ایک شکل ہے۔ گندم، جو، دالیں، بادام، پستہ، اصلی گھی اور گوشت سے مل کر تیار کی جانے والی حلیم صرف کھانے میں ہی لذیذ نہیں ہوتی بلکہ طاقت کے لحاظ سے بھی اہم غذا ہے۔ دالوں میں، گوشت میں اور اصلی گھی میں پروٹین کی بھرپور مقدار شامل ہونے کے باعث ورزش کے بعد حلیم کھانے سے جسم کے پٹھوں اور بافتوں مسلز کی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین حلیم کے مطابق جو نوجوان مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، حلیم کے باقاعدہ استعمال کرنے سے ان کی یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم کو بے انتہا قوت و توانائی حاصل ہوتی ہے۔ حلیم میں غذائی فائبر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور جسم تندرست رہتا ہے۔ چونکہ غذا میں فائبر شامل کرنے سے زیادہ دیر تک جسم کو چست رکھنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کو اسے اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے۔ حلیم کی تیاری میں ادرک، لہسن اور ہلدی کا استعمال بڑی مقدار میں ہوتا ہے جو کہ پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اور گردے کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اس سے ان کو کافی افاقہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کی طاقت اور جوڑوں کی مضبوطی میں مفید۔ حلیم کی تیاری میں نمک کا استعمال اس کو سوڈیم سے بھرپور بناتا ہے جو کہ ہڈیوں اور عضلات کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ جسم سے جوڑوں کے درد کا خاتمہ کرتا ہے اور اس کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق حلیم میں پوٹاشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے جو دل کے امراض سے بچنے میں مدد دیتا ہے اور انسان کو بے چینی اور ذہنی دباؤ سے بھی نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ ماہرین حلیم کے مطابق حلیم کو رمضان المبارک میں روزے داروں کے لیے قوت و توانائی کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ حلیم جسم کو فوری قوت فراہم کرنے کا کام کرتی ہے اور روزے سے ہونے والی کمزوریوں کو فوری دور کرتی ہے اور جسم کو قوت اور تازگی فراہم کرتی ہے۔ خاص طور پر کمزور، ضعیف اور محنت کش لوگوں کے لیے حلیم قوت اور توانائی کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ حلیم میں تازہ گوشت، شربتی گیہوں، اصلی گھی، مختلف دالیں، کاجو، بادام، پستہ اور مختلف قسم کے قوت بخش مصالحے موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو پروٹین، وٹامن، کیلشیم، آئرن وغیرہ بھرپور مقدار میں فراہم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی تندرست اور توانا محسوس کرتا ہے۔
اور اس کے ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے۔ حلیم کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے عورتوں، بچوں اور ضعیف لوگوں کی مختلف قسم کی کمزوریاں بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ نعمتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر کے قوت و طاقت حاصل کریں، اور اس قوت و طاقت کو اللہ جل شانہ کے احکامات پر چلنے میں لگائیں، یعنی روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں، تراویح پڑھنے میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں، اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں استعمال کریں، اور اللہ جل شانہ کا شکر بجا لائیں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ باتیں کسی کے کام آ جائے۔